بڑا بن کے اپنے کو بڑا سمجھ کر اس سے نہیں ہوتا. تواضع کے ساتھ ایک دفعہ ہمارے یہاں نظام الدین میں ہر جمعرات کو طلبہ بیان میں شریک ہوتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے فجر کے بعد. نازرہ پڑھنے والے بچے بہت چھوٹے، وہ بچے آئے تو حضرت کی کرسی کے پیچھے دو بچوں کو جگہ کتنی چاہیے، محراب میں بیٹھ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے شروع کیا، پورا 2.5 گھنٹے. بھائی چھوٹا بننے میں بڑے مزے ہیں، چھوٹا بننے میں بڑے مزے. سارے کام کرنے والوں کی رہبری فرماتی. کام بڑا ہے، اللہ بہت بڑے، ان کا کام بہت بڑا، ان کا راستہ بہت بڑا. جو ان کی شان، ان کی ہر چیز ان کی شان. بدلہ اور عطا بھی ان کی شان، ان کی رضا بھی، ان کی خوشنودی وہ بھی ان کی شان. تو پورے 2.5 گھنٹے چھوٹا بننے پر، چھوٹے بننے میں بڑے مزے ہیں. کہ کار نبوت مزاج نبوت کے ساتھ، تجارت تاجرانہ مزاج سے. تاجر کتنا نیچے آتا ہے، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. دکان میں بیٹھا ہے، ایک آدمی سامنے دکان کے دروازے پر کھڑا ہے. کیسے کھڑے ہیں؟ یہ جوتے کی دکان ہے، اس کا کاروبار جوتے کا ہے. جی جوتا لینا ہے، آئیے تشریف لائیے. گاؤں کا آدمی ہے، گارے کیچڑ میں پیر سنا ہوا ہے، اس کے یہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے. اب وہ گھبرا رہا ہے کہ ان پیروں کے ساتھ میں کیسے. آئیے تشریف لائیے، یہ آپ ہی کے لیے بچھا ہوا ہے. دعوت کا اسلوب دے رہے ہیں ہم کو تاجر. دعوت اس طرح دی جاتی ہے. کس انداز دیہات کا آدمی گارے کیچڑ میں پیر سنے ہوئے اور وہ کہہ رہے یہ آپ ہی کے لیے بچھا ہوا. آپ گھبرائے. آئیے، کیا چاہیے آپ کو؟ چپل چاہیے، جوتا چاہیے. جوتا چاہیے تو کس طرح کا چاہیے؟ اور ملازم کو ایک اشارہ کر کے لاؤ. وہ سارے ڈبے، اور یہ دیہاتی گاؤں والا گھبرا رہا ہے. میں مجھے بولے بھائی میں تم سے دیکھنے کے پیسے تھوڑے مانگ رہا ہوں، دیکھنا مفت ہے. دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. گشتیں بھی ہے، تعلیم بھی ہے، نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، تعلق مع اللہ بھی ہے، فکر آخرت بھی ہے، خلق خدا پر ترس کھانا بھی ہے، امت کے ساتھ کی خیر خواہی بھی ہے، اپنی قبر، اپنا حشر، اپنا سوال جواب بھی. یہ دعوت کا اسلوب دے رہا ہے تاجر. سارا دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ دیہاتی پسند نہیں لیتا ہے تو کہتا کوئی بات نہیں، دیکھنا اس کی کوئی قیمت نہیں، اور بازار ہے دیکھتے رہو. اسی قیمت پر یہ چیز ملے، اس لیے فضائل بتلائے. صرف گھر سے مسجد تک چل کر آنے کے فضائل، مسجد میں آنے کے فضائل. کہ کون ہو؟ کہ مہمان خدا سیدھا اللہ کے گھر میں مہمان بن کے جاتا ہے. مہمان کی فرمائش پوری کی جاتی ہے. شکر کی پیتے ہیں، بغیر شکر کی پیتے ہیں، نمک تیز ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، مرچ تیز کھاتے ہیں، بغیر مرچ. مہمان میزبان پوچھتا ہے کہ مسجدوں میں آنے والوں سے اللہ پوچھتے ہیں کیسے آئے؟ یہ 6 نمبر لینے آیا اور اس کے نتیجے میں پوری شریعت لینے آیا اور اس کے نتیجے میں آپ کا پیارا بننے آیا اور اس سے پہلے آپ کو لینے آیا. جب اندر کی آوازیں ہوتی ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ وہ تاجر ہے کہ جس کا اپنا محل، جس کا اپنا بنگلہ، 2 سنتری ہر وقت کھڑے رہتے ہیں پہرے دار.
کوئی آتا ہے کسی کے ساتھ، جی کیا بات ہے، جو وقت دیا تھا انہوں نے کہا تھا ملنے کے لیے، کیا نہیں اس وقت آرام فرما رہے، جس سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، جس سے وقت لینا پڑتا ہے، جس کے دروازے پر پہرے دار کھڑے ہیں، وہ اس آنے والے کے ساتھ کا برتاؤ، آئیے تشریف لائیے، اور ایک چپل چاہیے، ایک جوتا چاہیے، اس کے لیے سارا ان کی دعوت کا اسلوب اتنا نیچے اتر کر، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنا چھوٹا بن کر امت کو اللہ رسول کا پیغام پہنچانا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اس لیے یہ سنا میاں جی محراب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے کو تھکانے، پچانے، کھپانے میں، اس محنت میں کاشتکارانہ مزاج، یہ کھیتی والا جو کھیتی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، جو بویائی کے زمانے میں جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، بلکہ عام طور پر بویائی کے زمانے میں کاشتکار کا ہاتھ خالی ہوتا ہے، قرض ادھار لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا بیج گیہوں بونے ہیں، چاول لگانے ہیں، جو بھی اس کو جس چیز کی کھیتی کرنی ہے، اس کی جو اعلیٰ درجے کا بیج ہو، چاہے قرض ادھار، اور لایا اور لا کے پھر جس طرح وہ کھیت میں بکھیرتا ہے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے سب ڈال دیا، یہی آج کا دانا ڈالنے والا کل کو اس کھیت میں جا کر اگر اسے جمع کرنا چاہے تو جمع نہیں کر سکتا۔ فرماتے تھے کہ اس محنت میں اپنے آپ کو، کہ جو کچھ تمہارے پاس خدا کا کیا ہوا ہے، جان ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، تعلقات ہیں، اثر رسوخ ہے، اس سب کو اس محنت میں ایسے کھپا دو جس طرح کاشتکار اپنے ہاتھ کا سارا ڈال دے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ بویائی کے بعد ہر وقت کاشتکار کی نظر آسمان کی طرف، بادل آئے، بارش ہوئی، بارش کا چال، اور جب برستی ہے تو باشیں کھل جاتی ہے، اب میری محنت پر آئے گی، وہ جو میں نے بیج ڈالا ہے، خوش ہو جاتا کہ کام کرنے والے جس کے پاس جو کچھ ہے، اس محنت میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر فرد بشر کو میسر آئے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح اس میں تھکائیں جیسے کاشتکار اپنا سب کچھ ڈال دیتا ہے۔ جس نے کبھی اس کو دیکھا نہ ہو، کبھی کھیتی دیکھی نہیں، بویائی کیسے ہوتی ہے، تو وہ سے یہی کہے گا، ارے کیسا بیوقوف آدمی ہے، اتنا اچھا گیہوں پسواتا، آٹے بناتا، سموسے بناتا، پوریاں بناتا، کچوریاں بناتا، حلوہ بناتا، بچے کھاتے، مٹی میں ملا دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے، ستعلم غداً اذا انکشف الغبار، ستعلم غداً اذا انکشف الغبار، اکان تحت رجلک فرس او حمار۔ یہ جس کو تو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، کل کو پتا چلے گا جب کٹائی ہوگی، منو مٹی کے نیچے دبا ہوا دانا جس نے اپنے کو کھپا دیا، لیکن اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو اللہ اپنی قدرت سے دور کرتے ہیں، کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پودا بناتے ہیں، درخت بناتے ہیں، اس پر پتے، اس کی شاخیں، اس پر پھول، اس کے پھل، اور دنیا بھر میں جاتے ہیں کہ اس راستے کی جان و مال کا کھپانا، اس راستے میں جان و مال کھپانا، کسی سے کچھ نہ چاہنا سوائے اللہ کی رضا کے،
کل کو پتا چلے گا کہ گدھے کے سوار تھے یا گھوڑے کے سوار تھے. ابھی یہ جس نے کھیتی دیکھی نہیں ہے، جس نے بڑائی دیکھی نہیں ہے، وہ اس کو بالکل کہتا ہے. مجھے خوب یاد ہے ایک بہت بڑے تاجر وہاں سے پھر جب ہندوستان سے یہاں آ گئے تھے اور یہاں سے پھر افریقہ چلے گئے تھے. اللہ جن کے کپڑے باقاعدہ پیرس دھلنے کے لیے جاتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے نوازنا چاہتے ہیں، تو راہ بھی وہی دکھاتے ہیں اور سامان بھی وہی دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، ایمان کو کمال کی طرف، ایمانی صفات سے آراستگی، رضائل سے پاکی، تعلق اللہ کے ساتھ، محبت اللہ کی، اللہ کے نبی کی، قرب اللہ کا، معیت اللہ کی، مدد اللہ کی. جب ان کے شامل حال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس کا اسباب بھی بناتے ہیں. جس کے کپڑے پیرس دھلنے جایا کرتے تھے اور جس کو خود کو پتا نہیں تھا کہ دولت کہاں کہاں ہے، کتنی کتنی ہے، لیکن جب کام میں لگے ہیں تو یہ بھی دیکھا جدے میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، نظام الدین میں، رائے میں، ککریل میں، ہر جگہ، ہر مرکز میں ان کے کپڑوں کا ایک سوٹکیس ہوتا تھا اور کاروبار میں چڑیا کی طرح دنیا میں اڑتے تھے. اللہ کی شان. ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، وہاں وہ لیبل لگا ہوا تھا کہ جو ہمارے ہوٹل کا کوئی نقص اور کوئی عیب اور کوئی کمی بتا دے تو ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. ان کو چڑھ گئی، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے کو. پورے دن کے اپنے سارے پروگرام موقوف کر کے بیٹھ گئے اور ایک ایک چیز دیکھی. لسٹ بنائی، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. پھر گھنٹی بجائی، فون کیا، ان کو بلایا. انہوں نے وہ دیکھی ساری لسٹ اور انہوں نے مان لیا کہ بے شک یہ جو آپ نے کہا ہاں یہ کمی ہے. پھر وہ پورا عملہ آیا ان کا انعام لے کر کئی $1000. تو انہوں نے یوں کہہ کر کے کہ بس یہ اندر اتنا تو میں اپنے ملازمین کو روزانہ چائے کافی کے لیے دیا کرتا ہوں. کیا ہوگا اس حیثیت کا آدمی جب وہ کشمیر میں آئے ہیں تو جرمنی کو آرڈر دیا کہ میرے لیے فلانی گاڑی بھیج دو بمبئی کارگو سے. یہ بمبئی پہنچے، گاڑی وہاں پہنچی. جب بندرگاہ گئے اور گاڑی کو لینا چاہا، بہت سارا اس پر ٹیکس لگ رہا تھا. تو ان کا اچھا اتنے پکڑ ہو، مجھے نہیں معلوم. یہ کہتا ہے کہ گاڑی واپس کر دو، میں یہاں سے لے لوں گا. پہلے دن جب ان سے ان کے امیر صاحب ہمارے استاد کے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہا تم اپنے تاثرات بیان کرو. ارے مولوی صاحب کیوں نہیں؟ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب بہت دنوں تک یہی خیال رہا کہ آئی ایم مین، میں بھی کچھ ہوں. یہ پوٹلے بستر اٹھا کر اور تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھ کر صحابہ کی زندگی سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی دعائیں، آپ کے سجدے، کہ جب اس کو سنا، اس کو پڑھا تو میری بات بدل گئی اور میں نے یہ کہا کہ ہاں ایک زمانے تک تو میں یہ کہتا رہا کہ آئی ایم مین، لیکن اس راستے میں چلنے کے بعد پتا چلا آئی ایم پولیش مین. میں آدمی تو ہوں لیکن میرے جیسا بیکار اور بیوقوف کوئی نہیں جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان، مال، صلاحیت اور کہاں لگا رہا ہے.
اس لیے میں دوستوں دعوت جتنی سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے۔ ہم یہ 4 مہینے لگانے والے اور پرانے یوں نہ سمجھے کہ ہم سمجھ گئے اور ہم بن گئے۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، اب حاجی جی کچھ کام سمجھ میں آیا جی؟ آگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا، حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کرو، 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں، اللہ ہم کو بھی سمجھا۔ یہ سب بڑوں کی باتیں ہماری رہبری ہے، اس لیے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس راستے میں چلنے والے 3 قسم کے، طالب، قانع اور ناقد۔ ایک جو ہمیشہ طلب کے ساتھ چلے گا، مجھے تو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آتا، جو ان کی شان ہے، جو ان کی پاکی ہے، جو ہم نے سنا کہ وہ مجھے تو ان کا کام اور یہ مور مشروم کی دال میں اے اللہ تو محروم نہ فرما، تو مجھے سکھا کہ جو طلب کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھ کر چلے گا، فرماتے تھے کہ طالب ہمیشہ نوازا جاتا ہے، اللہ پاک دیتے ہیں۔ ہمارا دوسری قسم ہے قانع، ہم نے بہت کر لیا، ملکوں میں بھی گئے اور 7 مہینے بھی اور سال بھی اور اندر بھی اور باہر بھی، فلاں حضرت کے زمانے میں بھی اور فلاں حضرت کے بھی، کہ بس اب تم کرو۔ فرماتے تھے قانع کی ترقی روک دی جاتی ہے، جس کو قناعت آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ تو اخیر تک کرنے کا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے نبی، ہم خوب جانتے ہیں لوگوں کے فکرے، لوگوں کے جملے، لوگوں کی واہی تباہی باتیں، جس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل پر بوجھ پڑتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ آپ تو تسبیح و تحمید، تسبیح پڑھتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، لمبے لمبے سجدے کرتے رہیے، اور یہ کام آپ کو آخر تک دنیا سے پردہ فرمانے تک کرنا ہے۔ یہ ہماری رہبری ہے۔ کام کرنے والوں کے لیے طرح طرح کی باتیں بھی ہوتی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ بِمَا يَقُولُونَ، لوگوں کی باتوں سے آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ہے۔ آپ کو تو ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اور خدا سے کہتے لو لگانی ہے۔ قرآن حضور کے راستے سے، حضور کے کام کرنے والوں کو ایک ایک چیز میں رہبری کر رہا ہے۔ ہدی للناس، جو جہاں جس وقت جس حال میں، اس کی رہبری قرآن میں۔ تو جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتا تھا کہ آئی ایم مین، ان پر کھل گئی کہ مین تو ہوں لیکن فلش مین ہوں، بیوقوف ہوں۔ وقت لگنا کہاں چاہیے، لگا کہاں رہا ہوں، پیسہ لگنا کہاں چاہیے، لگا کہاں رہا ہوں، صلاحیتیں کہاں استعمال ہونی چاہیے، کہاں ہو رہی ہے، حماقت اور بیوقوفی کھل گئی۔ جب آدمی اس کام کو اپنا کام بناتا ہے، اس لیے جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے اس کام کا بھی ہم سے حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کا کرم کہ اس نے اس کے ساتھ نسبت مرحمت فرمائی۔ اس لیے میں آج کر رہا تھا کہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج کے ساتھ، وہ تاجر اپنی چیز کو کھپانے کے لیے کتنے کیسے نیچے اتر رہا ہے، یا تو اس سے اپائنٹمنٹ لیا جاتا ہے، یا تو اس سے وقت لیا جاتا ہے، یا وہ ایک دیہاتی کو
آئیے تشریف لائیے، یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے، اور پھر جو جوتا دینا ہے اس کے فضائل، اب کیسے اس کو کہ اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ دعوت کا اسلوب. اس لیے فرماتے تھے کام میں اپنا مزاج، تھکنے میں، پچنے میں، کھپنے میں اپنے آپ کو کاشکارانہ مزاج کہ جو کچھ ہے اللہ کے بھروسے ڈال دو. اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری تقریر میں ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا، جیسے آپ کا یہ جوڑ ہے، فرمایا تھا کہ کام کرنے والے اپنے اندر میں 5 صفات پیدا فرمائیں، اپنے میں 5 صفات پیدا کر لیں: تقوی، توکل، تواضع، تحمل اور اخلاص. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو ڈرتا ہے وہ جلدی کرتا ہے. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اس کے وہ راوی ہیں کہ کتنے درجے بڑھ جاتی وہ نماز. انہیں ایک روایت کی ضرورت تھی جو قصاص سے متعلق، اور وہ روایت تھی ملک شام میں عبداللہ ابن انیس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ. 1 مہینے کا سفر کر کے، اس لیے معاف کرنا مجھے، ہمارے الحمدللہ وقت میں لگتا ہے، قربانیاں بھی ہوتی، لیکن سیکھنے سکھانے کا ماحول کم ہوتا جا رہا ہے. وہ 10 سنتیں جو شروع میں، وہ مسجد میں آنے، مسجد سے نکلنے، سواری کی سنتیں، کھانا جو شروع میں سیکھ لیا ہے بس. حالانکہ یہ تو سمندر ہے، دعاؤں کی مستقبل حدیثوں میں کتابیں ہیں، کتاب الادعیہ، اور ایک ایک دعا کی کیسی کیسی فضیلت کہ ہمارا سیکھنا ہے. وہ ایک روایت کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے ہیں. اتا پتا معلوم کیا، پوچھا آپ عبداللہ بن انیس ہیں کہ جی. آپ کے پاس فلانی روایت ہے؟ جی. فرما دیجئے. آپ سواری سے تو اتریے، حضرت موت کا کچھ بھروسہ نہیں، سواری سے اتر رہا ہوں اور وہی میری آخری کھڑی ہو تو میں تو علم سے محروم جاؤں گا. کہ میں اترتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ اتر رہے ہو اور وہ آپ کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے کس کی کب آ جائے. آپ اپنی جگہ رہیں، میں اپنی جگہ پر ہوں، آپ کو روایت بیان کر دیجیے. یہ سیکھنا سکھانا 3 نمبر یوں نہیں ہے. اس کے لیے وہ وہیں رہے، یہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد روایت بیان کی. فرمایا کہ اب تو اترو، وہ چائے پانی جیسے ہم کہتے ہیں. فرمایا مقصود حاصل ہو گیا. مسجد نبوی کی نماز کی فضیلت کا راوی میں ہوں. 1 مہینہ آنا، 1 مہینہ جانا، اتنی بڑی قربانی کی ہے اس ایک روایت کے لیے. اب مقصود حاصل ہو گیا، اس کے بعد میرے لیے ٹھہرنا رکنا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہماری رہبری کر رہی ہے کہ کام تو کام ہی کی طرح کیا جائے گا، یکسوئی کے ساتھ کیا جائے گا، مقصود بنا کر کیا جائے گا کہ اس کے راستے سے پہنچنا اللہ تک ہے، آخر اپنی بنانی ہے. یہی وجہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھار، انہوں نے آ کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر صاحب دیکھو تو صحیح، بارش ہو رہی ہے، آپ ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی جو ہاتھ.
کیا فرمایا تھا؟ ابھی نئے ہو نئے جو ہوتے ہیں نا ایک دم جوشیلے، اس لیے فرماتے تھے ہمارا کام جوش کا نہیں ہے، ہوش، اعتدال، میانہ روی، القصد تبلغ، درمیانی چال چلو پہنچ جاؤ گے، بہت تیز چلو گے ہانپ جاؤ گے، سانس کھل جائے گا، بیٹھ جاؤ گے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 مرتبہ تکبیر کہوں گا، اللہ اکبر، اس پر یوں سمجھ لینا کہ اب ہمارے لیے کوئی حکم آنے والا ہے، تیار رہنا۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہوں گا تو ہتھیار باندھ لینا۔ تو ہتھیار کیا ہے؟ الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، باوضو ہو جانا۔ تیسری تکبیر اس وقت کہوں گا جب اللہ کی غیبی آسمانی مددیں دنیا کی طرف آتی ہوئی آنکھوں سے دیکھوں گا، اس وقت تم اللہ اکبر کہوں گا، حملہ بول دینا اللہ تمہاری مدد کرے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ جب اس کام کو اپنا کام بناتے ہیں، ایمان بنانا ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان پکانا ہے، ایمان پھیلانا ہے، ایمان ہی پر جینا ہے، ایمان ہی کی راہ میں جان دینی ہے، جب یہ اندر اتر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ ایمانی فراست دیتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ جو بھیڑ بکریاں والے ہوتے ہیں نا، 200 بکرے ہیں، 300 بکرے ہیں، پورا بھارا ہے ان کا۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا چودھری صاحب کہ جی ایک 10 کلو کا بچہ چاہیے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں تشریف رکھو، چائے پیو۔ 9 پیسے کے دبے وہ 300 بکروں میں صرف چارہ وہ اگر اس کے دائیں بائیں کہ ابے میری انگلی دے، میں کیا کہہ رہا میری انگلی دے، وہ لاؤ، اس کو منگواتا ہے، کٹواتا ہے، تلواتا ہے، 10 کلو اترتا ہے۔ تو اس کو علم غیب ہے؟ ایئرپورٹ پہ کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے فلائٹ میں اور ہر ایک کا سامان کتنا، سب کے لیے ایک ہی اشارہ، چلتے رہو چلتے رہو۔ ایک تو کہتے میرے پاس کچھ نہیں، میں تب کہتا ہوں تیرے پاس کچھ ہے، مشین پہ رکھ دے ابھی پتا چل جائے گا۔ تو یہ سب پہ علم غیب ہے، اس نے اسی کی پڑھائی پڑھی ہے۔ وہ بکرے والے نے کہ سڑک پر چلتے ہوئے ارے وہ لیموزین بھی جا رہی ہے، مرسیڈیز بھی جا رہی ہے اور کھلا بھی جا رہی، میری بلا سے جو بکرا جا رہا ہے اس کے اندر گوشت کتنا ہے، چربی کتنی ہے، ہڈی کتنی ہے، اس کو تو اسی سے مطلب ہے۔ جب اس کام کو اپنا کام بناتے ہیں تو اللہ جل جلالہ امن والو وراثت دیتے ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصول 3 ہیں: مردم شناسی، موقع شناسی اور باہمی مشورہ۔ اور یہ تینوں چیزیں صرف اور صرف اخلاص، مردم شناسی لوگوں کو پہچاننا، ہاں نے 3 چیزیں جو فرمائی، مردم شناسی، موقع شناسی، یہ ایک موقع پر فرمایا، اور اس کے لیے فرمایا باہمی مشورہ، دلوں میں جوڑ، اجتماعیت قلوب اور اخلاص۔ ہماری محنت کے یہ بنیادی اصول ہیں، باہمی مشورہ، دلوں کا جوڑ اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا۔ اور آگے یوں فرمایا اگر یہ تینوں نہیں ہے کام کرنے والوں میں
اخلاص کی جگہ اغراض نے لے لی، دل پھٹنے لگے اور مشورے سے آزاد. فرمایا تینوں نہیں ہے، ان میں سے ایک نہیں ہے. بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے. اس لیے دوستوں یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تو بار بار پڑھنے چاہیے. امت کو کہاں پہنچانا چاہ رہے تھے. اب کام کرنے والے کتنی ترقی کی راہ چلتے رہیں. اس لیے قرآن نے بھی کیسے عجیب بات کی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ہمارے 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان. اس ایمان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے اس کے دل کو راستہ وہی دکھائیں گے. کہ کیا راستہ دکھائیں گے؟ کہ جتنی صفات مطلوب ہیں اللہ کو، جسے بندے اور بندی میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو مذکور ہے قرآن کریم میں، وہ تمام صفات ایمان کی میراث ہے. جیسے دعوت کے اسلوب میں بتایا کہ جب دعوت کہ سب سے پہلے سامنے والے کو مانوس کرنا، انسیت پیدا کرنا. اس انسیت کی میراث ہے محبت. کہ ملتے ملتے اب ان سے محبت ہوگی، اتنے مانوس ہوگی. اب فرماتے ہیں کہ محبت کی میراث ہے اطاعت. ان المحب لمن یحب مطیع. جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بات مانتا ہے. ایک دم سے 4 مہینے کا آپ نے بھائی کیا ہوتا ہے 4 مہینہ کہاں جانا، یہ بچے چھوڑ دوں. لیکن ان کے پہلے مانوس کرنا پڑتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت پر صفا کی چوٹی پر قبیلے وار بلایا. کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں کہ اگر یوں کہوں کہ پہاڑ کے ایک بہت بڑی فوج ہے اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ چلے تو وہ حملہ آور ہوں گی. تمہیں نظر نہیں آتا ہے، میں بتا رہا ہوں. میری آپ تو صادق و امین ہیں، کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا تصور نہیں ہو. اتنا مانوس کر لیا. یہ دعوت کا اسلوب ہے، دعوت کا طریقہ ہے. اس لیے کام کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. سمجھتے ہوئے کرنا ہے، سیکھتے ہوئے کرنا ہے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے کرنا ہے. کہ بکرے والے کی ایک ہی ٹول ہے. ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اپولو جا رہا ہے، میٹرک کا پروگرام بن رہا ہے، تو آپ کرے میری بلا سے. یہ جو سڑک پہ پکڑا جا رہا ہے اس میں چربی کتنی ہے، گوشت کتنا ہے، مجھے تو اس سے مطلب. یہ کام کرنے والے جب یکسوئی کے ساتھ یہ 6 نمبر پوری حقیقت کے ساتھ میرے اندر کیسے آئے. ایمان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو تمام مخلوقات کی ساری عمریں، درختوں کی، ذرات کی، پہاڑوں کی، سمندروں کی، آسمانوں کی، ہر مخلوق کی ساری عمریں ایک آدمی کو دے دی جائے اور وہ ساری کی ساری عمریں صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانے میں لگا دے، اس کی عمریں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کی حد نہیں آئے گی. ایمان کا ایسا گہرا سمندر ہے. ایسے ہی نماز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. ایک صحابی آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ، سکھاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خانے میں نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا وہ دیکھ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک پوری حضور کی نماز. کہ سیکھنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں باتوں پر بہت زور دیتے تھے. کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان
اس کے وعدوں پر یقین، اس کی وعیدوں کا خوف، ہر وقت اس کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی کا ڈر، یہ کام کرنے والوں کی صفات رہبری کی گئی ہے ہماری. کہ مشورے کے ساتھ دلوں کا جوڑ بہت آسان، سب خاندان الگ، برادریاں الگ، وطن الگ، سب کام کرنے میں جماعت میں کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، ان میں جوڑ بہت آسان ہے. دلوں کا جوڑ، ہر ایک اب دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبیاں، جتنے محاسن، جتنی صفات اللہ پاک بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان تمام صفات کے لیے تو میں نے ایمان والوں کو، اور جن برائیوں کو سے اللہ پاک بندے کو بچا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی تمام برائیوں کے لیے میں نے اپنے آپ کو جانچ کر کہا کہ میرے میں یہ ہے، برائیاں میرے میں ہے، خوبیاں دوسروں میں. اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. اس کے لیے اینک لگانی پڑتی ہے، جیسے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو تو اینک لگاتے ہیں نا. ایمانی اینک، ایمان والا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا. مجھے اور اپنے تو قصوروار، مجھے یاد آیا معمول کا میرا روزانہ میں 4 بجے یہ پوسٹ جو آتی ہے، ڈاک آتی ہے، وہ لے کے جایا کرتا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو میں نے دیکھا کہ حضرت کیوں لمبے لیٹے ہوئے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا السلام علیکم. حضرت ایسے جیسے سو رہے ہوں، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا. خیر میں نے ڈاک پیش کی. اس زمانے میں ایک علاقے میں بہت فسادات بدغارت ہو رہی تھی. حضرت نے پوچھا منی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت خبریں تو ایسی ایسی آ رہی. حضرت کی ہچکی بن گئی اور بہت زور سے مولوی صاحب یہ سب کچھ میری وجہ سے. یہ کام کرنے والوں کی رہبری ہے. قصور جہاں ہو، کام میں اونچ نیچ، کام میں خرابی، کہ میری وجہ سے. اپنے کو ذمہ دار سمجھنا، اس پر استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے بندے کی. اس لیے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کہ یہ مجمع کس چیز کا استغفار کرے گا؟ بھائی چور توبہ کرے گا چوری کرنے سے کہ اب چوری نہیں کروں گا. بے نمازی اس سے توبہ کرے گا کہ یہ حاجی نمازی عمرے کرنے والے 4 مہینے اور ملکوں میں جانے والے اور پرانے کہ یہ کہاں سے استغفار کریں گے؟ کہ اللہ کتنی عظیم محنت جس پہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی آخرت کے بننے کا سامان، رضائے الہی کے حاصل ہونے کا سامان، دنیا اور آخرت جنت نشان، آخرت کے وہ درجات کہ اس کے تقاضوں میں جو کاہلی، جو سستی، جان چرانا، مال بچانا، کہ یہ اس پر استغفار کریں گے کہ کب کیسے کیسے تقاضے آئے اور میں نے کب اپنی جان چرائی اور کب اپنا مال بچایا. یہ اس پر استغفار کریں گے. آج میں کر رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں کہ ہمارے لیے رہبری ہے. فرمایا کہ 5 صفات تقویٰ، کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھائی یہ قرآن میں اتقوا اللہ واتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور کتنا تقویٰ، یہ تقویٰ ہے کیا عجیب بات فرمائی. تقریر نہیں کی،
بہت سی چیزیں مثالوں سے اور بہت سی چیزیں عمل سے سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں. شیخ المشائخ پیروں کے پیر درس حدیث دے رہے تھے مسجد کے شہر میں. اچانک بارش ہو گئی اور بہت زور کی بارش. پڑھنے والے جو طلبا تھے حضرت کے سامنے وہ تو اپنی کتابیں بچانے کے لیے سپاہیاں کتابیں لے کے بھاگے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان طلبا کی جوتیاں تھیں اس سب کو اکٹھا کر کے لے آئے. میرے بچوں کی جوتی خراب نہ ہو جائے. کہ بحث اس کی چل رہی تھی حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفضلونی علی اخی یونس کہ مجھے میرے بھائی یونس پر فضیلت مت دو. طلبا نے کہا اللہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں افضل الانبیاء اور آپ کیا کہہ رہے ہیں تب ہم کس کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب دھیان ہوتا ہے نا پڑھنے میں پڑھانے میں سیکھنے میں سکھانے میں تو سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. طلبا سوال کیے جا رہے ہیں حضرت جواب دیے جا رہے ہیں. اتنے بارش بھاگ گئے. حضرت سب حضرت نے کہا بھائی کیا ہو رہا تھا. حضرت کی بحث چل رہی تھی تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. طلبا تھے. حضرت آپ استاد الاساتذہ شیخ المشائخ قطب الاقطاب آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. فرمایا تمہارا خیال تو یہ ہے اور میں قسمیہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں لیکن میرے اندر میں یہ ہے کہ حدیث پڑھنے والے بچوں کی جوتی اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. یہ بڑھانے ہماری رہبری کی ہے. کام اپنی ذات سے بہت بڑا ہے. اللہ بڑے ان کا کلام بڑا ان کا کام بڑا. اللہ کے نبی بڑے آپ کا کام بڑا. ہم بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں. یہ مزاج نبوت ہے. کار نبوت مزاج نبوت کے ساتھ چھوٹا بن کر ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہر ایک کا اکرام. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ کی حالت میں اپنے ساتھی سے کہا اللہ کے یہاں کسی ایک مسلمان کی آبرو ریزی اس کعبے کو گرانے سے زیادہ سخت ہے. اقرار مسلم سیکھنا سکھانا یہ حضرت مولانا ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے پھیلائی ہے. لیکن ان کو ایک بات پوچھنی تھی. عرفات کا دن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے نکل گئی ان کے پیچھے رہ گئی. انہوں نے اپنی سواری دوڑائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ان کی سواری بگڑ گئی. یہ گر گئے انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا پیٹ دیکھو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کا پیٹ دیکھا؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا. اس کے لیے جنت سے کھانے کے کشت آ رہے تھے فرشتے لے کر آ رہے. اس بھوک کی حالت میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں. سیکھنے سکھانے کا مزاج. اور یہ وہ ہے کہ طائف سے آنے والی جماعت کا استقبال کرنے والے بھی یہی ہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو میں پہلے سنائی اس میں بھی ہیں. وہ جا بھی رہے ہیں جماعتوں میں جا بھی رہے ہیں. سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے. آنے والی جماعتوں کا استقبال بھی کر رہے ہیں. اپنے جانور چلا رہے تھے مدینہ منورہ سے باہر. دھول اٹھتی ہوئی دیکھی. غبار اٹھتا ہوا دیکھا. جب غبار چھٹ گیا کچھ چہرے کچھ شکلیں سامنے آئی. دوڑے ہوئے آئے. منزل پاؤ
تم لوگ کون ہو؟ نحن اہل الطائف، تم کون ہو؟ کہ یہ ہم طائف والے ہیں۔ طائف والے ہو؟ کس قبیلے کے ہو؟ کہ بنو ثقیف کے ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ پوری تاریخ کہ جن بنو ثقیف کے لالچ میں کہ سمجھدار لوگ ہیں، مکے والوں نے، رشتے داروں نے، خاندان والوں نے تو بہت ناقدری کی، یہ سمجھدار ہیں۔ حضور ان کی ایک امید لے کر وہاں تشریف لے گئے تھے کہ بات کو سمجھیں گے، لیں گے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد بھی اگر فرشتے آتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ چکی کے جو پاتوں میں جس طرح دانا پیسا جاتا ہے ان کو پیستے نہیں، اللہ جو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے۔ لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لوگ عزائیں بھی دیں گے، جیسے نبیوں کے بارے میں وَلَتَصْبِرْنَ عَلَىٰ مَا عَادَيْتُمُونَ، تمہاری تکلیفیں جھیلنا، ہم تو جھیلتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، کام ہے کام کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری رہبری ہے کہ کام کرنے والے، اس لیے کہ صفات سے ہی بات بنتی ہے۔ ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، ماشاءاللہ، کپڑے، چہرے، مہرے اور سامان بہت، جیسے فروٹ مارکیٹ میں، فروٹ مارکیٹ والے پھلوں کا جو مارکیٹ ہوتا ہے، پھلوں کو کیسے سجاتے ہیں، انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں اور سیبوں کو ایسا مزین اور اتنا خوشنما ان کو ایسا سجاتے ہیں کہ دیکھتے آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے۔ بھائی آج تو سیب ضرور لے جاؤ گے، بچے کھائیں گے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب یوں کہتے ہیں ایپل اے ڈے، جس ڈاکٹر آوے، ایک سیب کھا لو پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، جتنے وٹامن کی ضرورت ہے سب اس میں۔ اس کو سوچتے ہوئے ایپل کی اور سیب کی شکل کو دیکھ کر لے لیا، گھر جا کے کاٹا تو اندر سے سڑا ہوا تھا، کیلے چل رہے تھے کہ ستیہ ناش جائے۔ کیونکہ ایسے ہی ہے کہ ہمارا ظاہر، ہماری شکلیں، ہماری جو بلا پتا کے اندر میں کبر ہے، نخوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، اسی لیے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، بغض مت رکھو۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا حضور نے، ارے بلال تیری ایسی عبادت کیا تیرے ایسے اعمال کہ جنت میں بھی آگے آگے چلنے کی چاپ سن رہا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کہاں اعمال؟ دو باتیں بتائی، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت میں وضو پڑھتا ہوں، صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف، میرا سینہ کسی سے کوئی میری، یہ صحابہ کی سیرت تھی۔ پہلے بڑے حضرت نے فرمایا جتنا ہمارا کام سیرت کی روشنی میں ہوگا، کام میں جماؤ بھی ہوگا، کام میں ترقی بھی ہوگی اور کام کرنے والوں کی ترقی ہوگی۔ اور پھر اس کی شرح فرمائی کہ ایسے جن کے دل صاف ہوں گے، ایسی جن میں تواضع ہوگی، ایسی جن میں قربانیاں ہوں گی کہ سب کے پیٹ پر تو ایک پتھر بندھا ہے اور خندق میں تاجدار مدینہ فخر عالم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ سلمان فارسی کو یہودی نے کام پہ لگایا، ارے آپ نے کہا مکاتبت کر لو، اس سے کچھ لکھت پڑھت کی ہو جائے، تمہاری چھٹی ہو جائے۔ اس نے لکھت پڑھت میں کہ 300 درخت لگاؤ اور جب یہ پھل دینے لگے، کھجوریں آ جائیں، اس کے بعد تیری چھٹی، اور 300 درہم دی، 300 روپیہ چاندی دی۔ اتنا سارا آگے بتایا کہ اس نے تو یہ کہا ہے، یہ شرط لگائی ہے، اس پر مجھے چھٹی مل سکتی ہے، تو 300 درخت لگاؤں، وہ کب کھجوریں دے اور پھر وہ 300 روپیہ چاندی کہاں سے لاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ ارے بھائی یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، اچھا چلو ہم دعا کو ہے اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے، رخصت کر دیا۔ خود حضور تشریف لے گئے، یہ قرآنوں کو بتایا
لوگ آ کر کے ان سے کہتے ہیں ہماری مسجد میں کام نہیں ہے، ہماری بستی میں کام نہیں ہے، کام ہے بہت تھوڑا ہے، کام شروع ہوا تھا بیٹھ گیا یوں ہو گیا. ایک آدمی آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت جی ہمارے یہاں کام بیٹھ گیا. تو حضرت ہمارے بھائی بیچارے کام کو کیوں کہہ رہا یوں کہو نا، تم بیٹھ گئے، کام تو اسی طرح ہے. یہ پرانوں کو بتایا حضور نے خود جا کر، اور وہ آج تک ہے سلمان پاک مدینہ منورہ سے باہر. یہ قربانیوں کا کام ہے، خود کھپنے پچنے کا کام ہے، اور اس پر کہ کسی سے کچھ نہ لینا، نہ کسی پر احسان جتانا، اللہ کے لیے. خندق کے موقع پر صحابہ آئے تھے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھجورے پانی سے ختم، پیٹ پر پتھر ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چال مبارک اٹھا کر بتایا تمہارے ایک ہے میرے دو ہیں. اسی لیے فرماتے تھے کہ باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی زندہ ہوگی. ہم صرف مذاکرے کر کے بیٹھے رہیں، باتیں کر کے خوش ہو جائیں کہ نہیں. اس سے باتیں کرنے والے تیار ہو جائیں گے بڑے بڑے مقرر. مجھے یاد ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے، اور ان کے پاس آ کر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، بالکل شروع میں. تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ حضرت اب آپ کو اپنے اس کام کے لیے اچھے مقرر تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ ہم تو اس محنت اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کی اپنی ذاتی کشش، اس کے لیے باہر کی کوئی ملمہ سازی کی ضرورت نہیں ہے. اعمال بھی دلوں کی کشش. بس اتنا کہنا تھا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس 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 اللہ آپ سے کام لے گا، کیونکہ اب ہم سکتے زمانہ بہت پایا تھا. اسی لیے مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بنائیے. فرماتے تھے کام تو وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہاتھ بدلے ہیں، وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہمارے پاس آیا. کام اپنی تاثیر میں، یقینوں کی تبدیلی میں، غلط یقین صحیح یقین سے بدلے گا، غلط زندگیاں صحیح زندگیوں سے بدلے گی. کام وہی ہے، اس کے اعمال میں آج بھی وہی تاثیر ہے. اور پھر مثال دی کہ جیسے لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کو ترش کرتا تھا. لیمو نچوڑا جائے تو پانی کھٹا ہو جاتا ہے. 1500 سال ہو گئے، کیا لیمو کی تاثیر بدلی؟ فرمایا اسی طرح اعمال نبوت کی تاثیر آج بھی وہی ہے. ہاں، وہ جو شو کیس کے لیمو ہوتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں نا شو کیس میں، سبزیوں کا صحت الگ ہے، پھلوں کا صحت الگ ہے، فلاور الگ ہے. جو سبزیوں کے صحت میں لیمو ہے پلاسٹک کا، ایک نہیں سارا شہر مل کر، یہ سارے پرانے ہیں، سارے مل کر اگر کچھ لیمو کو جو پلاسٹک کا ہے نچوڑیں گے تو لیمو تو پھٹ جائے گا، قطرہ ایک نہ نکلے گا. اسی طرح پلاسٹک کے گیس، پلاسٹک کی تعلیم، پلاسٹک کی مشورہ، کہ پھر وہ زندگیاں نہیں بدلے گی پوری. اسی لیے استحلال ہر عمل پر اللہ کیا دیں گے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے دھیان کے ساتھ. مجھے خوب یاد ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نظام الدین آئے ہوئے تھے. مدرسے کے طلبا نے خواہش کی کہ حضرت کا بیان ہو جائے.
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا وہ اوپر جہاں حفظ کلاس ہے حضرت تشریف لے گیا ہم بھی تھے بیان میں حضرت بڑا بھائی میں نے تو احسان کا سبب یہاں سیکھا ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے بل احسان الی رسول اللہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک حدیث میں ہے احسان کیا ہے عبادت ایسی کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو نہیں تو کم سے کم اس دھیان کے ساتھ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بڑے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے میں کھڑا تھا وضو کے دوران جب ہاتھ دھوئے کیا ہوا میرے تو سارے گناہ جھڑ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کے ہر قطرے کے ساتھ کہ میں نے احسان کا سبب یہاں سیکھا جس عمل کی فضیلت کیا ہے اس پر اللہ کا وعدہ کیا ہے اس کے دھیان کے ساتھ اس کو کرنا جو اس کی لذت اللہ پاک الگ دیتے ہیں اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے یہ مذاکرے ہیں اور سب سے زیادہ محتاج کہنے والا ہے دعاؤں کی درخواست ہے اور یہ عجیب بات ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ ان کہتا ہے والا کا مثلا ذالک اللہ تیرا بھی ایسا ہی کر دے کہ جس تقوی کو ہم سب کے لیے مانگیں گے جس توقع کو سب کے لیے مانگیں گے ہمارے لیے فرشتہ کرے گا اس پر میں سنا رہا تھا کہ حضرت قبیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوا جسے میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یوں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ حضور نے جو فرمایا مجھے میرے بھائی یونس پر فضیلت مت دو یہ تواضعاً کہا ہے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اس کے لیے ان کی جوتیاں اٹھا کے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تو آپ کو قطب الافاق لیکن میں اپنے بارے میں یہ کہ حضور پاک شرمتا افضل الانبیاء ہیں لیکن آپ کے اندر کی تواضع یہ ہے کہ مجھے میرے بھائی یونس پر مثال سے سمجھایا عمل سے سمجھایا تو ایسے ہی یہ باتیں کہ عمل سے سمجھ میں آتی باتوں سے باتیں عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی کوئی بات میں کہہ رہا تھا بھول گیا ہاں حضرت قبیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقویٰ سمجھانے کے لیے تقریر نہیں کی کیا خیال ہے امیر المومنین آپ کا دو طرفہ بار اب کانٹے نوکیلے دونوں بالوں کے بعد بیچ کا راستہ تنگ اور ہوا تیز و تند اور جسے اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے کپڑے بہت باریک ململ کے پہن رکھے ہیں وہ کیسے جائے گا کہ وہ تو چاروں طرف سے اپنے آپ کو اپنے کپڑے ایسے سمیٹے گا کہ کہیں کوئی چیز کانٹے میں نہ پھنس جائے امیر المومنین عقیدہ عبادت معاملات معاشرت اخلاق کھانا کمانا کپڑا پہننا اوڑھنا مکان سواری شادی کہ جتنے شعبے ہیں زندگی کے دینی اور دنیاوی ان تمام شعبوں میں اپنے آپ کو اس طرح سمیٹتے ہوئے دنیا سے نکل جانا کہ آر سے پار ہو جائے تقویٰ سمجھا ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری تقریر میں فرمایا تھا کام کرنے والے تقویٰ اور توکل کہ بھروسہ صرف ہوا معکم اینما کنتم جیسے پہلی رات میں سمجھایا تھا کہ وہاں انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں بھی اور یہاں میٹنگیں ہو رہی ہے اس کے لیے اتنے اونٹ اس کے لیے اتنے اونٹ اور ایک نے کیا کر لیا کہ یہ انعام تو مجھے ہی لینا ہے اب بھاگا ہوا اب قریب پہنچ گیا
عمر رضی اللہ عنہ سے جتنا ہو سکتا تھا، جتنے سراغ تھے وہ سب بند کیے، اور رہ گیا تو انگلی سے اور ڈنک بھی لگ گیا اور وہ قریب پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی وہ تو آ گیا، قریب آ گیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کام کرنے والوں کی رہبری جب کام کو کام کے مزاج کے ساتھ قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے، اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے، راتوں کے رونے کی مقدار بڑھاتے ہوئے، لمبے سجدے کرتے ہوئے جب کام کیا جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا ابھی ہمارے یہاں ایک مرتبہ وہی فسادات تھے، کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے، کہنے لگے بھائی عجیب بات، اس دن یعنی کرفیو تھا اور دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا، اور میرا اس علاقے میں جانا بہت ضروری تھا، میرے خیال آیا کسی کا انتقال اور میرا اللہ کا شکر ہے میں تو گیا اور واپس آیا کچھ نہیں۔ ساتھیوں نے فوراً پوچھا پاس بنا لیا تھا؟ نہیں۔ کوئی پولیس والا ساتھ تھا؟ نہیں۔ عجیب آدمی ہو، ایسے میں گئے اور آئے تجھے جی کہ کیا ہوا کہ میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے دعا پڑھی تھی، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، کفیتا ووقیتا وہدیتا، تیری کفایت کے لیے گئی، تو بچا دیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی کہ میں نے تیرے دعا پڑھی تھی۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیمار ہو اور اسے بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو بھی جائے گا ڈاکٹر حکیم کے یہاں، اور اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہی کو تندرستی سمجھے۔ یہ کہہ کر فرماتے تھے اس وقت کی ہماری سب کی مشترکہ بیماری، ہمارے پرانے نئے چھوٹے بڑے عوام خواص ای چنیو آ چنا جتنے ہیں، مشترکہ بیماری یقین کی خرابی، یقین کی کمزوری، جس کی وجہ سے ہمیں اسی لیے سب سے پہلا نمبر ہے ایمان۔ یہ 6 نمبر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اپنی حقیقت کے ساتھ، اور اس کی اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ جیسے کل آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کی باتوں کہ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا نیت اور عمل، محنت، نیت اور محنت، لیس للانسان الا ما سعى، جو جس چیز کی محنت کریں گے وہ چیز ملے گی،